شریف خدا کا نام لیا اینا علی اور لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلوٹ کا ایک فن ہے اس کو تریاب کہتے ہیں. اس میں اب فن دکھانے کے لیے ہوشیاری اور بیداری دکھانے کے لیے 3 مرتبہ آنن فآنن فضا میں تلوار کو لہراتے ہیں. اس کا نام ہے تریار. مولا مرزا نے 3 مرتبہ فضا میں تلوار کو لہرا کے اس کی لوگ زمین پر رکھ کے کہا لبیک یار حلوہ کھانے کے بعد کوئی چھاتی پر ہاتھ مارے تو پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن موت کے دروازے سے گزرنے پر چھاتی پر ہاتھ مار کے کہا لبیک یا رسول اللہ. اس لبیک میں جان بھی ہے کہ نہیں؟ بے شک سبحان اللہ. وہ حکومت اسلام کی جس کو کہتے ہیں بنائی کس نے ہے؟ رب نے کہا تم ذلت پانے والے تھے, اگر عزت بخشی ہے تو اللہ نے بخشی ہے, لیکن کس ذریعے سے بخشی ہے؟ تلوار کس کی چلی ہے؟ اللہ کی عزت کا اظہار مولا مرزا کی تلوار کی دھار کے ذریعے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد. دوسرا نام لیا حضرت امیر حمزہ کا. سبحان اللہ. ان کا نام کیوں لیا؟ سبحان اللہ. مکی زندگی میں جن کا تجربہ کیا ہوا ہے ان کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ان کا نام کس بنیاد پر لیا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے سرکار کی پیشانی پر کمان ماری, آپ کا خون ٹپ ٹپ بہ رہا تھا, اوپر سے حضرت امیر حمزہ آ گئے. یہ شکار کو گئے ہوئے تھے, شکاریوں والا لباس پہنا ہوا تھا. سرکار کو جب دیکھا کہ سرکار کی پٹی ہو رہی ہے, پوچھا, بیٹا کر کے بلایا. بھتیجے تھے, عمر میں قریب تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. ایمن کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا, سرکار نے بھی پیا تھا. یہ آپ کی دایا لگتی ہے. اس لحاظ سے رضائی بھائی بھی ہیں اور دوسری طرف چچا بھی لگتے ہیں. چچا ہو کر کے بھی رضائی بھائی ہیں. اور ان کو آپ نے کس طرح آزمایا کہ جس وقت ماشاءاللہ علماء لیٹ متاخرین کا ترجمہ ہے. عرض ہے ان کو بھی آزمایا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ ان کا ابو جہل نے میرے سر میں کمان ماری ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا یار ایک عبداللہ ہی مرا ہے نا, سارا خاندان تو نہیں مر گیا. بدلہ لے کے ابھی آتا ہوں, دنیا کبھی یاد کرے گی کسی کا کوئی چچا تھا. سربراہ مملکت سے مزاحمت ہے, چیف آف اسٹیٹ سے, چیف آف اسٹیٹ سے مارا ہے, اس سے بدلہ لینے کا مسئلہ ہے. کعبہ شریف میں جو بیت اللہ شریف کے ہاں جو تھا پیچھے بھی اخیر ٹائم کریں. بسم اللہ. یہ بڑا مخلص آدمی ہے, اپنی بیوی کی یاد میں اتنا روتا ہے ساری مجلس کو اڑا دیتا ہے. آدمی کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چیف آف اسٹیٹ سے بدلہ لینے کے لیے گئے. باب عبدالعزیز کعبہ شریف کا ایک گیٹ ہے جس کے سامنے ایک میدان ہے. آج کل مجرموں کو وہاں سلا دیتے ہیں. اس جگہ بیٹھ کر عرب لوگ چائے پیتے تھے, کعبے پیتے تھے, حقے پیتے تھے. اس جگہ ابو جہل میں اپنے دوستوں کے بیٹھا ہوا سوٹے سپاٹے کر رہا تھا. حضرت امیر حمزہ سامنے آئے, شکاریوں کا لباس پہنا ہوا, تیور بدلے ہوئے ہیں, شیر کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں او عمر بن ہشام, تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے؟ مارا. نے کہا کیوں مارا ہے؟ بہت اچھا کیا. ان کا تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ امیر حمزہ اس کا چچا ہے؟ وہ اکیلا تو نہیں ہے نا, وہ میرا بھتیجا بے اس کا باپ. عبداللہ میرا بھائی ہے, میرے بھائی کے بیٹے کو تم مارو, کس مانے جانے ہو؟ تمہارا حساب لینے آیا ہوں. آپ کے بچے کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہوا, ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تمہارا کمان ہاتھ میں لے لو, جسے جو میرے بھتیجے کو ماری ہے وہ کمان ہاتھ میں لے لو کہ تمہیں اپنی مردانگی کا پتہ چلے, تم کتنے سارے مرد ہو. آگے بلایا, جمپ کر کے. آپ کے پاؤں میں خم کافی زیادہ تھا. یہ کبڈی کے کھلاڑی جانتے ہیں, جس کے پاؤں میں خم زیادہ اس کا جمپ زیادہ ہوتا ہے. ادھر جمپ کیا
اور کوئی 10 گز کے فاصلے سے جم کھا کر کے اس کی پیشانی پر کمان ماری، پہلی کمان مار کے اس کو گرا لیا، کہا تم سمجھتے ہو محمد کو مارنا آسان ہے؟ اس کے چچے دنیا میں زندہ ہوں تو مارا کرتے ہیں، جانتے نہیں ہو کہ اس کا خاندان تمہارے پورے خاندان سے حساب لے گا، دنیا قیامت تک یاد کرے گی کہ تو غیر ہاشمی ہو کر ہاشمیوں پر ہاتھ اٹھائے ہو۔ ہاشمیوں کا ایک تاریخ بے نام تھا، ان کی ہانڈی سے لے کر لباس سے لے کر کے ان کی روزانہ کی سرگرمیاں پوری قوم میں ممتاز تھی۔ اس کے خون سے آپ نے اپنی کمان کو رنگا اور جا کر کے سید دو عالم علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد تیرا بدلہ لے کے آگے، تیرا چچا لگ، میرا نام حمزہ ہے، تیرے باپ کا بھائی میں ہوں، یہ اس کا خون لے کے آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں کو مارنے سے چچا میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے پھر پورا ہو جاتا۔ تو سر پتہ کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا بتا کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے، یہ نہیں کہ میرے مذہب کا نام کیا ہے، وہ کس طرح اختیار کیا جاتا ہے، نہ کبھی یار ناراض نہ ہو تو پڑھا کر۔ یا رسول اللہ، یا علی زندہ آباد۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دین کی فہمائش نہیں تھی، سرکار کی ناراضگی نہ سہ سکے، جس مذہب پہ ڈالتا ہے ڈال دے۔ حضرت امیر حمزہ کے عشق کو بھی وہ سمجھتے تھے، شجاعت کو بھی سمجھتے تھے، اس لیے حضرت امیر حمزہ کا نام لیا ہے نا حمزہ۔ سامنے آ گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن الحارث، یہ حضور کے چچیرے بھائی تھے، ان کو بھی بلایا کیونکہ ان کا تجربہ تو کوئی نہیں کہتا، لیکن ہاشمی تھے، ان کا بلڈ تو پہچانا ہوا ہے۔ شیر بلیوں والا کام نہیں کرتا، بے شک اس کا پہلے شکار نہ کیا ہوا ہو، لیکن بلیوں کی طرح چڑیوں کا شکار نہیں کرتا، شیر کا بیٹا ہے، شیر والا کام۔ اور تینوں جو ہیں مقابلے کے لیے گئے، جو ہی مقابلے کے لیے گئے تو آگے وہ سب بستہ کھڑے ہیں، انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، چہرے نظر نہیں آ رہے۔ اب اندازہ ذرا کیجیے، اگر آپ موقع پر بدر پہ تشریف لے جائے، جس جگہ سرکار کا ڈیرا تھا یہ بھی ذرا اونچی جگہ تھی، ادھر جو کفار کا ڈیرا تھا وہ بھی ذرا اونچی جگہ تھی، جس میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا، یہ آج کل جو وہاں جو سروس اسٹیشن ہے نا، اس سروس اسٹیشن کے ہیر پھیر میں یہ مقابلہ جڑا۔ وہاں جا کر آپ کے پاس اگر نقشہ ہو تو نقشے کے ناپ تول کو برابر کر کے دیکھیں، معلوم دونوں شریک برادری جس کو رائیول کہتے ہیں، رائیولری جن کے ساتھ ہے، شریک عزیز سارے پہ تکڑے۔ اب میدان میں اترے ہیں لوگ، اس وقت وہ پوچھتا ہے جو اتبا ہے CNC کفار آرمی کا، کہتا ہے کون ہو تم، اپنا نام بتلاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، میرا نام حمزہ ہے، میں محمد کا چچا ہوں۔ پرانی یادگار پرانا نعرہ پھر لگایا کہ آج محمد کا چچا بن کے آیا ہوں، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ہاشمی کی قربانیاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ روئی کا ترجمہ کیا ہے، اس مولد غوث کا قصیدہ ہے قصیدہ روئی، اس میں ایک مصرع میاں صاحب کا وہ یاد ہے، ہاشمیاں فاطمیاں دا مال ہمیشہ صدقہ ذات الہی دا۔ مقابلے میں میرا نام حمزہ ہے، جناب حیدر کرار کو اس نے ویلیج پڑھا عربی زبان میں، اپنا تعارف شعروں میں کرایا، مولا مرزا شاعر سے بڑے بلا کے وقت پر جب اس نے کہا نا میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں رستم عرب ہوں، میں 72 جنگیں لڑ چکا ہوں، 72 رستموں کو میں نے شکست دی ہے، آپ نے فرمایا جن کو شکست دیا ان میں علی نہیں تھا، چلے گا رستم کے ساتھ مقابلہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایک الگ آپ کا رجز ہے، سمتنی امی حیدرا، اور اس کا دوسرا مصرع یہاں اور ہے، وہ کیا ہے؟ کلیسے غابات کریہ المنظرہ، میں جنگلوں کا شیر ہوں، میں جنگلوں کے شیر کی مانند بڑا ہیبتناک ہوں، جب آؤں تو دنیا دیکھتی ہے کہ کس کے مقابلے میں کوئی آیا ہے۔ اب جناب اس نے حضرت مولا مرزا کو کہا پہلا وار تم کرو، آپ وہاں پہلا وار میں کروں، تاریخ کس طرح یاد کرے گی؟ تم ہاشمی نہیں ہو، میرے مقابلے میں تم آئے ہو پہلی مرتبہ، تمہیں دنیا دیکھے گی، تمہاری رستمیت کی قیمت کتنی ہے، پہلا وار کر لو، پہلا وار علی کر گیا تو دوسرے کا چانس تمہیں نہیں ملے گا۔ پہلا وار کیا، آپ نے بائیں ہاتھ پر اس کے ڈھال پر اس کا وار لیا، واہ مولا مرزا تیری ڈھال پہ قربان۔ ابھی ڈھال کا ایک واقعہ،
3-4 मिनट लगे खैबर का वाक़या आपको सुना। आपने ढाल पर लिया, ढाल पर लेने के बाद अब दूसरी मरतबा के लिए तलवार उठाता है, लेकिन मौला मुर्जा की तलवार जो है वो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ उसकी गर्दन पर जा लगी। गर्दन जो है वो 10 गज के फासले पर जा पड़ी और बदन उधर फड़क रहा है और गर्दन उधर फड़क रही है। तमाम दोनों तरफ अखाड़े गूंज गए। क्यों? कि इतना हुजूम था कि पहचानना मुश्किल था, का मारने वाला कौन है।